حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی روح پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر آپ کی امت میں سے جو علماء ہیں ان میں سے کسی ایک کو ملنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پاک کو حکم فرمایا کہ وہ حاضری دیں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی نا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک سوال کیا مسلک کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کی انا محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، کہ میرا نام ہے محمد، میرے باپ کا نام محمد، میرے دادا کا نام محمد، میرے پردادا کا نام محمد. یہ 7 سیڑھیاں. اللہ اکبر. تو یہ بات ذہن میں رہی. بابا جی نے کتاب لکھی ہے عظمت نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس گھر نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں رکھا گیا سرکار کا نام ہو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے. بلکہ قیامت کے دن حکم ہوگا جس کا نام محمد ہے وہ اٹھے چلا جائے جنت. تو میرے جیسے بھائی جان جیسے جن کے نام محمد ہے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں تو نہیں کہا، میں نے تو اپنے محبوب سے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر اللہ فرمائے گا اچھا تمہارے ماں باپ نے بھی تمہارا نام تو اسی محبت سے نہ جاؤ چھاڑا مار دے اور جاؤ. اللہ اکبر. تو خیر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنا نام بتایا، اپنے باپ کا نام بتایا، دادا کا بتایا، پردادا کا بتایا، تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ غزالی میں نے تو صرف تیرا نام پوچھا تھا نا، تو یہ تو نے آگے اپنے باپ کا نام، پھر دادے کا نام، پھر پردادے کا نام، یہ جناب وہ سلسلہ کیا ہے. تو عرض کی کہ جناب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے بھی تو آپ سے ایک سوال کیا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، کہ اے پیارے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. یار قرآن پاک ہے تو وہ مجھے ذرا دو. تو آپ کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ ایک سوال تھا تو اس کا جواب جو بنتا تھا وہ دے دیتے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ جو سوال تھا وہ سوال کیا تھا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، کہ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے پیارے موسیٰ. یہ سوال ہے. اب اس کا جواب کیا ہے؟
اس کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، عصا تھا. آپ یہ عرض کر دیتے نا کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، عصا ہے بس، لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. عرض کی یا اللہ یہ میرا عصا ہے، کبھی میں اس پر تکیہ کرتا ہوں، کبھی میں اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے اس سے پتھر جھاڑتا ہوں اور کچھ اور کام بھی کرتا ہوں. تو عرض کی کہ اے پیارے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ سے صرف ایک سوال کیا تھا تو آپ نے 3 جواب عطا فرمائے، تو یہ کیا معاملہ تھا؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی روح پاک نے فرمایا کہ غزالی آپ کو نہیں پتا، میں کو اللہ کے ساتھ ہم کلام تھا نا، تو میرا یہ جی چاہتا تھا جتنی لمبی گفتگو چلے گی وہی مجھے فائدہ ہوگا. تو اس لیے تو عرض کی حضرت جی میں بھی تو 2 نبیوں کے پاس بیٹھا ہوں نا، تو میرا بھی یہی تھا کہ جتنا زیادہ وقت گزرے گا اتنا ہی میرے لیے رحمتیں ہوں گی. اللہ اکبر. یہاں بعض کہتے ہیں، اور پھر میں آپ کو ہمارے حضرت علامہ مولانا محمد شفیع صاحب اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب، ان کی تقریر سے ایک اقتباس پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ اکبر. کہ جب حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جواب دیا نا، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسکرائے، اور مسکراتے ہوئے آپ نے دائیں کندھے پر سرکار نے ہاتھ رکھا اور کیا فرمایا؟ ادب یا غزالی، اے غزالی ادب کر، یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ ہے. پھر آگے آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہوگا کہ پیارے غزالی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے یہاں آ کر بڑے بڑے ان کا بس لفظ میں کیا کہوں کہ باادب ہو جاتے ہیں، نہ ہو تو پھر کیا حالات ہو جاتے ہیں. حضرت سنیے بخاری شریف کی میں سے بات کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو عرض کی حضرت میں ملک الموت ہوں اور میں آؤ کہ کیسے آنا ہوا؟ جناب جو میرا کام ہے وہی کرنے آیا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت ملک الموت کا کام کیا ہے؟ روح نکالنا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تھپڑ دے مارا.
حضرت سیدنا ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تو نے آج مجھے ایسے آدمی کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا. تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت ملک الموت کی آنکھ مبارک، جو کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جلال سے جو مارا تھا نا تھپڑ، تو وہ آنکھ باہر آ گئی تھی، وہ ٹھیک فرمائی. یہاں ہمارے کی بات نہیں ہے، پرانوں کی دوسروں کی بات ہے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں، لکھتے ہیں یہ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ہلکا سا تھپڑ مارا تھا، وگرنہ ایک نبی کے ہاتھ میں اتنی قوت ہوتی ہے، اگر پورے زور کے ساتھ مکہ مارے تو صرف زمین ہی نہیں، ساتوں آسمان ہلا کے رکھ سکتے. یہ نبی کی شان ہے. تمہارے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کس بات کا زیادہ اعلان کیا کرتے تھے کہ آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے. جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جب بات ہے تو پھر آپ کو شاید یاد ہوگا، میں نے کئی مرتبہ یہاں حدیث یہ پڑھی ہے، اور جن کے پاس بابی کتاب البرہان شریف ہے اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، پھر اچانک کہاں ہے اس کا پتہ ہی نہیں. اللہ اکبر. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو فرشتے پکڑ کے لے گئے. پھر ان میں سے کہتا ہوئے یہ ذرا موازنہ کر، ایک کے ساتھ ان کی وزن کر. جب وزن کیا تو سرکار اس سے بڑھ کے نکلے. پھر 10 آدمیوں کے ساتھ، پھر 100 آدمیوں کے ساتھ، پھر 1000 کے ساتھ، بلکہ فرمایا کہ پھر یہ وہ ہیں کہ اگر پوری دنیا کو بھی سامنے ایک پلڑے میں رکھ لیا جائے، مصطفیٰ علیہ السلام کا وزن سب سے بھاری ہو. تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یہ وہ ذات ہیں کہ انہوں نے تھپڑ مار کر حضرت سیدنا ملک الموت کی آنکھ نکال دی تھی. تو خیر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فرمایا کہ پیارے ملک الموت جاؤ. یا اللہ پھر دوبارہ اسی بندے کو لے جاؤں میں؟ ہاں جاؤ، لیکن ایسے کرنا، ایک تو بیل ساتھ لے کے جانا، اور دوسرا دوری سے پہلے عرض کرنا کہ میں آیا ہوں حاضری کے لیے، اجازت ہو، اجازت مل جائے تو آگے جانا، وگرنہ. اللہ اکبر. خیر حضرت ملک الموت بیل لیا اور وہاں پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ جناب میں اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اجازت ہو تو آگے آ جاؤں. میں آ جاؤ. ہاں کہاں کیسے آنا ہوا؟ یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرما رہا ہے کہ اگر آپ کے دل میں خواہش ہے، اگر آپ اس دنیا میں اور رہنا چاہتے ہو تو اس بیل کی کمر پر ہاتھ پھیر دیجئے. جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے
اتنا ہی آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جانا تو ہوگی، جانا ہی ہے، آخر ایک دن جانا ہی ہے، تو پھر چلو ہم تیار ہیں۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے یہ معاملہ جو کیا تو کیوں؟ اگر دنیا میں رہنا نہیں تھا تو پھر یہ ملک الموت کی آنکھ کیوں نکالی، مارا کیوں؟ اور اگر یہ سارا معاملہ کرنا تھا تو کیا کیا؟ علماء فرماتی ہیں صرف اس لیے کہ حضرت سیدنا ملک الموت تسی بھی جدوں نام نہ ہو نا سیدنا نال کیا کرو، اور پھر انہوں نے ہونا تو ہے ہی ہے نا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ ملک الموت تم آئے ہو اس بارگاہ میں جسے کلیم کی بارگاہ کہا جاتا ہے، یہاں تم نے بے ادبی تو تم نے ادب نہیں کیا، تو خیال کرنا آگے آنے والی بارگاہ وہ ہے حبیب اللہ کی بارگاہ، ایسے نہ ہو یہاں تو ایک آنکھ گئی ہے وہاں کچھ اور ہو جاتے۔ تو اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا تعالیٰ نے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں نبیوں کو۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر فرمان کو سچا کیا ہے، اور سرکار کا فرمان کیا ہے؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کام کریں گے۔ تو یہ سیاست کا حقیقت حق جو ہے وہ علماء کا حق ہے، مگر نہ یہ جو گندی سیاست ہے نا یہ ہمارا کام نہیں، یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔